لیکن کیا ابھی تک پاکستان جو ہے غالباً فخر امام صاحب کو غالباً کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اس سے پہلے نواب زادہ نصر اللہ صاحب تھے، اس سے پہلے کوئی اور تھے، اور ایک صاحب ایسے بھی تھے جن کے متعلق شہاب نامہ میں کشمیری رائٹر ہی لکھتے ہیں کہ منسٹری آف کشمیر افیئرز میں صرف افیئرز رہ گئے تھے، باقی سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا سنجیدگی سے پالیسی ساز اداروں نے اس چیز کو مینٹرلائز کیا ہے کہ کشمیر کا ایشو جو فلیش ہوا ہے پوری دنیا میں فائدہ اٹھایا جائے؟ دیکھیں جی، یہ فلیش ہونا تو ایک لمحے موجود میں ایک موقع ہمیں ملا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا جو فلیش پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کشمیریوں کی ایک نسل کا قتال ہوا۔ وہ ہندوستان کی ریگولر فوج نے کشمیر کی ایک نسل کو قتل کیا، شہید کیا، اور گزشتہ 20 سال سے اس نے ہماری حرمت کو تہہ تیگ کیا، ہم بے عزت کیا، بے آبرو کیا ہمارے بزرگوں کو۔ تو ہمارے لیے تو ہم حالت جنگ میں ہیں، ہندوستان اور پاکستان صرف 1 دن یا 2 دن حالت جنگ میں آئے، تو ہم تو 70 سال سے ہیں۔ اگر یہ 1 دن کی جنگ کو اقوام متحدہ تک لے گئے تو کشمیریوں کی 70 سال کی جنگ کو بھی اسی شدت کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ، اور اسی حوصلے اور اسی دانش مندی کے ساتھ لے کے چلنا پڑے۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں، جب یہ لائن آف کنٹرول پہ ہمارے شہری کشمیری ادھر بھی اور ادھر بھی شہید ہو رہے تھے، آکوپائڈ کشمیر میں 8.25 لاکھ فوج، 7 لاکھ سے زائد فوج وہاں پہ قتل عام کر رہی تھی کشمیریوں کا، وہ اتفاق سے برسلز گئے، برسلز میں یورپین یونین میں ہمارے دوست واجد خان نے قرارداد پیش کی، یہ سیشن اٹینڈ کر کے لندن پہنچے، اس کے بعد شاید تھوڑا مصروف رہے، دیر سے پہنچے، یہاں پہ پہنچ گئے۔ اب وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، برسلز میں بھی ان کی تھوڑی سی چپکلش اور چشمک کی ہم نے خبریں سنی ڈاکٹر فیصل کے ساتھ، جو کہ فارن آفس میں اسپوکس پرسن ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اپنی آزادی کا کیس خود پریزنٹ کرنے دو۔ آپ کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے، دیکھیے دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے، کیا کشمیری اپنی آزادی کا کیس خود پریزنٹ کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے ان کو؟ دیکھیں جی، رائے صاحب کے خاندان نے بھی تحریک آزادی کشمیر میں حصہ لیا۔ یہ ایک بہت ہی کمزور بہانہ ہے کہ اگر میں نے حق خود ارادیت کی بات کرنی ہے تو برطانیہ میں 7-8 لوگ کشمیری موجود ہیں جو راجہ صاحب کی کانسٹیچوئنسی ہے، ان کو کس اجازت کی ضرورت ہے؟ بلکہ حکومت پاکستان بھی آزاد کشمیر میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے بیٹھی ہے، یعنی ان کا وجود بھی ایک قاعدے قانون کے تحت ہے، ایک آئین ہے نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اس آئین کے تحت، اقوام عالم کے یعنی اقوام متحدہ کی جو انصب کی قراردادیں ہیں ان کے تحت ذمہ داریاں نبھانے ہم آئے ہیں۔ یعنی آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان سیر و تفریح کے لیے نہیں آئی ہے، وہ ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے آئی ہے۔ راجہ صاحب پر فرض عائد ہے کہ ان سے پوچھے کہ ان ذمہ داریوں وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں اور ان میں سے کون کون سی ذمہ داری فی الفور نبھانی ہے۔ یہ میرا کام ہے حکومت پاکستان کو، پاکستان کے زعماء کو، یہاں کے دانشوروں کو یہ بتانا کہ جی آپ خیر سے مظفر آباد آئے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ذمہ داریاں نبھانے۔ وہ 6 ذمہ داریاں ہیں یا 5 ذمہ داریاں ہیں، آپ نے ان 5 ذمہ داریوں میں ابھی آدھی بھی نہیں نبھائی ہے یا 5 کی 5 نبھائی ہیں۔ تو یہ ایک فلسفیانہ ایک اپروچ رکھنا کہ جی ہمیں اگر اجازت نہ ہوتی تو برسلز کس لیے گئے؟ برطانیہ جب وہ گئے تھے تو ان کی زبان پر کوئی قید تو نہیں تھی، وہ برطانیہ کے سب سے بڑے ایوان میں انہوں نے بولا، ہاؤس آف کامنز میں وہ تقریر کرتے ہیں، برسلز جاتے ہیں وہاں ایوان میں بات کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں لارڈ قربان احمد لندن سے میرے مہمان تھے ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد کشمیر میں، 2 ہفتہ پہلے واجد خان نے بھی بات کی اور انہوں نے کہا اب یورپین پارلیمنٹ میں بھی یہ ڈسکشن ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے آپ سب احباب کی کوششوں سے یونائٹڈ نیشن کی 40 سے زائد صفحات کی رپورٹ آئی، کیا کشمیر کا ڈاکومنٹ مضبوط ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ دونوں جو چیزیں آئی ہیں، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل 1959 میں سری نگر گیا تھا، 59 سے لے کر 2018 تک کوئی بڑا کام نہیں ہوا، یہ رپورٹ پہلی رپورٹ تھی۔ اچھا،
اب برسلز میں جو رپورٹ آئی یہ بھی ایک ہیئرنگ ہے, یہ کوئی بہت بڑا ہمالیہ نہیں گرا. ہمارے پاس اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, ان سے بڑا کوئی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی دستاویز نہیں ہے. اچھا, آپ کی جو JKCHR ہے, ظاہر ہے کہ آپ ایک تھنک ٹینک کا کام کر رہے ہیں, آپ وہی لفظ کی حرمت, ضمیر کو جھنجھوڑنا جس سے انسان کا اندر وابستہ ہے, اسپرٹ اس کی روح وابستہ ہے, اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں کیا کیا چیزیں کر چکے ہیں اور کیا سنگ میل ابھی عبور کرنا باقی ہے؟ دیکھیں انصاری صاحب, ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, یہ ایک ان واوین میں ہی جواب ہے. یعنی کشمیر میں جو پہلی ہلاکت ہوئی 8 اور 9 جنوری کی رات کو 90 میں, اس کی پہلی اطلاع اقوام متحدہ کو 10 جنوری کی صبح ہم نے دی. تب تک آزاد کشمیر تب تک آزاد کشمیر والوں کو کوئی خبر بھی نہیں تھی اقوام متحدہ میں کیسے جاتے ہیں. اور اقوام متحدہ میں جانے کا راستہ ہم نے 90 سے لے کر 97 تک کشمیریوں کو بتایا. یعنی عتیق صاحب کو بھی لے گئے, ترابی صاحب کو بھی لے گئے, خالد ابراہیم صاحب کو بھی لے گئے, جنرل حیات صاحب کو بھی لے گئے. یعنی کوئی بھی ذمہ دار کشمیری نہیں تھا جس کو ہم نہیں لے گئے. راٹھور صاحب کو لے گئے, صاحبزادہ اسحاق خان صاحب, اسحاق زیور صاحب کو لے گئے. تو ہم نے ایجیٹیٹ کیا یہ معاملہ. اس کے بعد تو 97 کے بعد بہت سے پھر گروپس آ گئے سامنے, لیکن جو بڑا ہم کام کرتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو اصولوں پر چیلنج کرتے ہیں. یعنی ہم نے ہندوستان کی افواج کی حیت کو چیلنج کیا ہے اقوام متحدہ میں. ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک کلونیل قابض فوج ہے. ان وجوہات کی بنا پر لاجکس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. ان کو نہ تو وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ کو حافظ سعید صاحب نے پیسے دیے یا کسی اور پاکستان کے ادارے نے. پھر ہم اقوام متحدہ کو 4 سال کے بعد ایک رپورٹ دیتے ہیں, اس کو کوارڈینر رپورٹ کہتے ہیں. یعنی ہمارا جتنا کام ہے یہ حرمت ہے, الفاظ کی جنگ ہے, دلیل کی جنگ ہے ہندوستان کے ساتھ. وہاں ہم نے اس کو زچ کیا ہے.